الرحمن الرحیم قصص النبیین پارٹ نمبر 1 کا سبق قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے سبق نمبر 6 ہو چکا، اب یہاں پر 7 اور اسی طرح 8، اسی طرح 9 اور اسی طرح 10 پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من البئر الی القصر، قصر محل، کنویں سے محل کی طرف۔ وکانت جماعت تسافر فی هذه الغابۃ، یہ غابۃ جنگل، سافر یسافر سفر کرنا، اور ایک جماعت اس جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ وعطشوا، عطشہ پیاسا ہونا، وہ پیاسے ہوئے، فی الطریق راستے میں۔ وبحثوا عن بئر، بحث عن تلاش کرنا، انہوں نے کنواں تلاش کیا۔ ورأوا بئرا، انہوں نے ایک کنواں دیکھا۔ فارسلوا الیہ رجلا، ارسل یرسل بھیجنا، تو انہوں نے اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا۔ لیاتی لہم بالماء، عطا بھی لانا، لی تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ جاء الرجل الی البئر، آدمی کنویں کی طرف آیا۔ وادلا دلوا، ادلا ادلی لٹکانا ڈالنا، دلو ڈول، اس نے اپنے ڈول کو ڈالا۔ ونزع الدلو، اور ڈول کو کھینچا، نزع ینزع کھینچنا۔ فإذا الدلو ثقیلۃ، تو اذا یہ فجائیہ ہے، اچانک کا معنی دیتا ہے، تو ڈول اچانک وزنی ہو گیا، ثقیلۃ وزنی بھاری۔ واخرجا فإذا فی الدلو غلام، اس نے اس کو نکالا تو اس میں ڈول میں ایک بچہ تھا، تو اچانک ڈول میں بچہ۔ دہش الرجل ونادى، دہش یدہش حیران رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، نادا آواز دینا، آدمی حیران رہ گیا اور آواز لگائی۔ یا بشریٰ ھذا غلام، او خوشخبری ہو، یہ بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے۔ وفرح الناس جدا واخفوه، فرح افرح خوش ہونا، اخفوه پھر چھپانا، لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کو انہوں نے چھپا دیا۔ وصلوا الی مصر، وہ مصر پہنچ گئے۔ وقاموا فی السوق ونادوا، بازار میں کھڑے ہوئے وہ اور آواز لگائی۔ قام یقوم کھڑے ہونا، نادى ینادی آواز لگانا۔ من یشتری ھذا الغلام، کون خریدے گا اس بچے کو؟ من یشتری ھذا الغلام، کون خریدے گا اس بچے کو؟ اشتری خریدنا۔ اشتری العزیز یوسف بدراہم معدودۃ، درہم معدودۃ چند کچھ، اشترا خریدنا۔ عزیز مصر، مصر کے بادشاہ نے، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیے چند درہم میں۔ وباع التجار وما عرفوا یوسف، باع بھی بیچنا، تاجر کی جمع تجار، اور ان کو تاجروں نے بیچ دیا، تاجروں نے ان کو بیچ دیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان پائے۔ عرف یعرف، جاننا پہچاننا۔ وذهب به العزیز الی قصر، ذهب بھی لے جانا، اور ان کو لے کر عزیز مصر اپنے محل کی طرف گیا۔ وقال لامرأته، اور اپنی بیوی سے کہا، اکرمی یوسف، تو یوسف کو عزت دینا، یوسف کو عزت سے رکھنا، یوسف کی عزت کرنا، انہ ولد، کیونکہ وہ بہت ذہین بچہ ہے۔ الوفاء والامانۃ، وفاداری اور امانت، شعاری، امانت داری۔ وراودت امرأة العزیز یوسف علی الخیانہ، راود یراود معنی ورغلانا، خیانت چوری، اور ورگلایا عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت کرنے پر، چوری کرنے پر، خیانت پر۔
ولیکن یوسف ابا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، ابا یا بھی انکار کرنا، وقال اور کہا کلا ہرگز نہیں، انا لا اخون سیدی، میں خان اخون خیانت کرنے میں میرے سردار کی خیانت نہیں کروں گا، انہ احسن الی واکرمنی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور مجھے عزت دی۔ احسن الی سلے کے ساتھ آتا ہے احسنہ، الی کے سلے کے ساتھ معنی ہوتا ہے معا کا، میرے ساتھ، انی اخاف اللہ، یقیناً میں اللہ کو ڈرتا ہوں، یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے مجھے۔ وغضبت امرأۃ العزیز، غضب یغضب غصہ ہونا، عزیز مصر کی بیوی غصہ ہو گئی، وشکت الی زوجہا، شکا الی شکایت کرنا، اور اپنے شوہر سے شکایت کی اس نے، وعرف العزیز ان المرأۃ کاذبہ، عزیز مصر جان گیا کہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، کاذبہ جھوٹ بولنے والی، وعرف ان یوسف امین، اور عزیز مصر جان گئے کہ یوسف امانت دار ہے، فقال لزوجہ، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی غلطی کرنے والی ہے، تو ہی خطا کار ہے۔ وعرف یوسف فی مصر بجمال، جمال خوبصورتی، اور یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مصر میں پہچانے جانے لگے، جان لیے گئے۔ وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ قَالَ، اگر کوئی ان کو دیکھتا، فقال، تو وہ کہتا، اذا کا جواب ہے یہ، تو وہ کہہ پڑتا، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، ان ھذا نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے باماورا، یہ تو صرف ایک معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ واشتد غضب المرأۃ، اشتد زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، بیوی کا غصہ بڑھ گیا اور زیادہ ہو گیا، سخت ہو گیا، وقالت لیوسف، اور یوسف سے کہا اس نے، اذن تذهب الی السجن، سجن قید خانہ جیل، اذن اب تو جیل جائے گا۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا السجن احب الی، احب الی ای عندی، احب پسند، یوسف علیہ السلام نے کہا جیل مجھ کو زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ وبعد ایام رأى العزیز، بعد ایام چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، عزیز مصر نے دیکھا، رأى دیکھنا، یہاں ہم ترجمہ کریں گے سمجھا، اور کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر نے سمجھا، عزیز مصر کو سمجھ آیا، ان یرسل یوسف، کہ وہ بھیج دیں یوسف علیہ السلام کو قید خانہ، یوسف علیہ السلام کو قید خانہ ہی بھیج دیں، ارسل یوسف بھیجنا، وکان عزیز یعرف ان یوسف بریء، اور عزیز مصر جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، ودخل یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے، داخل ہو گئے۔ موعظۃ السجن، قید خانے کی نصیحت، موعظۃ وعظ یعظ کا مصدر ہے، سبق نمبر 9۔ ودخل یوسف السجن، یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے، داخل ہو گئے، وعرف اہل السجن جمیعا ان یوسف شاب کریم، اہل السجن قید خانے والے تمام کے تمام جان گئے کہ یوسف علیہ السلام ایک عزت دار نوجوان ہے، وان یوسف عنده علم عظیم الشان، اور کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان، ایک زبردست علم ہے، وان یوسف فی صدرہ قلب رحیم، صدر سینہ دل، اور کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک شفقت والا دل ہے، وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ وَأَكْرَمَهُ، قید خانے والوں نے یوسف علیہ السلام کو محبت دی، محبت دینا، اور یوسف علیہ السلام کو عزت دی، وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ وَعَظَّمُوهُ، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے لوگ خوش ہو گئے، لوگوں کو خوشی ہو گئی،
اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، یوسف علیہ السلام کو عزت عطا کی۔ عظم یعظم تعظیما، عزت دینا، تعظیم کرنا۔ ودخل معه السجن رجلان، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 آدمی اور آئے، 2 آدمی اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں۔ وقص علیہ رؤیاہما، قص علی بیان کرنا، اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام کے سامنے رؤیا خواب، رؤیاہما ان دونوں کے خواب کو، اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا۔ وقال احدہما، اور ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، ارانی مجھ کو دکھایا گیا ہے، یعنی میں نے دیکھا ہے، ارانی مجھ کو دکھایا گیا ہے۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یقیناً مجھے دکھایا گیا ہے، مجھ کو دکھایا گیا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، عصر عصر نچوڑنا، خمر شراب۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھ کو دکھایا گیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں۔ وقال آخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ مجھ کو دکھایا گیا ہے کہ میں لیے ہوئے ہوں، اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر خبزاً، روٹی، روٹی اٹھائے ہوئے، نہیں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، روٹی کا ٹوکرا، تاکل الطیر منہ، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ وسأل یوسف عن التاویل، دونوں نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، تعبیر۔ وکان یوسف عالما بتاویل الرؤیا، اور یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا خوب علم رکھتے تھے۔ کان عالما بھی، علم بھی خوب جاننا۔ وکان یوسف نبیا من الانبیاء، اور یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، نبی من الانبیاء یعنی ایک نبی۔ وکان الناس فی زمان یعبدون غیر اللہ، اور لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، وقت میں، غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ ووضعوا اربابا کثیرۃ من عند انفسہم، اپنے پاس سے۔ وضع یضع مانا گڑنا، ارباب رب، معبود، کثیرۃ بہت زیادہ، اور انہوں نے گڑ رکھے تھے بہت سارے معبود، رب، اپنے پاس سے۔ وقالوا ھذا رب البر، اور وہ کہتے یہ خشکی کا رب ہے، وھذا رب البر، اور یہ تری کا رب ہے، سمندر کا رب ہے، وھذا رب الرزق، اور یہ رزق کا رب ہے، وھذا رب المطر، اور یہ بارش کا رب ہے۔ وکان یوسف یری کل ذلک ویدہ، یوسف علیہ السلام دیکھا کرتے تھے ان تمام چیز کو اور ہنسا کرتے تھے۔ وکان یوسف یعلم، ضحک یضحک مانا ہنسنا، اور وکان یوسف یعلم کل ذلک ویبکی، علم یعلم مانا یہاں پر ہے سمجھنا، اور یوسف علیہ السلام وہ تمام چیز کو سمجھتے تھے، ان تمام چیزوں کو سمجھتے تھے اور رویا کرتے تھے، بقى اب کی رونا۔ وکان یوسف یرید ان یدعوهم الی اللہ، اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلائے، ان کو اللہ کی دعوت دے۔ وقد اراد اللہ ان یکون ذلک فی السجن، اور اللہ تعالیٰ نے، قد ارادہ تحقیق کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی نے چاہا کہ وہ چیز ہو قید خانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نصیحت کے لیے قید خانے کے لیے وقت و موضوع قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا کہ نصیحت قید خانے میں ہو، کان یکون ہونا، ذالک وہ ہے نصیحت۔ الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، استحق یستحق، مستحق ہونا، لائق ہونا، مناسب ہونا، کیا قید خانے والے نصیحت کے مستحق نہیں ہوتے؟ الا یستحق اہل السجن الرحمہ، کیا قید خانے کے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے، نہیں ہوتے؟ الیس اہل السجن عباد اللہ، عبد کی جمع عباد، کیا قید خانے کے لوگ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن بنی آدم، کیا
قید خانے کے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ کان یوسف فی السجن ولکنہ حرا جریا، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے لیکن وہ آزاد اور بہت جری تھے، جرأت مند تھے، جریون جرأت مند بہادر۔ وکان یوسف فقیرا ولکنہ کان جوادا سخیا، جوادا سخیا، یوسف علیہ السلام تنگ و دست تھے، محتاج تھے، تنگ و دست تھے، لیکن وہ سخاوت کرنے والے اور دیالو صفت انسان تھے۔ ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، یقیناً انبیاء کرام حق کو علی الاعلان کہتے ہیں، حق کو علی الاعلان کہتے ہیں، حق کا علی الاعلان تبلیغ کرتے ہیں، فی کل مکان، ہر جگہ میں، ہر جگہ۔ ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل مکان، یقیناً انبیاء کرام بھلائی کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں ہر زمانے میں۔ جاد یجود سخاوت کرنا۔ حکمت یوسف، سبق نمبر 10، یوسف علیہ السلام کی حکمت تدبیر۔ قال یوسف فی نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، ان الحاجۃ ساقت الرجلین الی، ساق الی کھینچ کر لانا، جیسے کہ قرآن میں وسیق الذین کفروا الی جہنم، حاجت یقیناً ضرورت نے دو آدمیوں کو مجھ تک کھینچ کر لے آئی، ضرورت نے دو آدمیوں کو میری طرف کھینچ کر لائی ہے، ساق یوسف کو کھینچنا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ یلین وَیَخْضَعُ، اور یقیناً صاحب والا، یقیناً ضرورت مند، ضرورت والا، لان یلین نرمی اختیار کرتا ہے اور بات کو مانتا ہے، خضع یخضع فرما برداری کرتا ہے، بات مانتا ہے، منکسر المزاجی کا ہوتا ہے، عاجزی کرتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ یطیع وَیَسْمَعُ، اطاع یطیع معنی بات ماننا، اور یقیناً ضرورت مند، ضرورت والا بات مانتا ہے اور سنتا ہے۔ وَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا لَسَمِعَا وَسَمِعَ أَهْلُ الصِّدْقِ، کیونکہ اگر میں ان دونوں سے کوئی چیز کہوں تو ضرور وہ دونوں سنیں گے اور قید خانے کے لوگ سنیں گے۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ، لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، استعجل یستعجل جلدی کرنا، جلد بازی نہیں کی، بل قال لهم، بلکہ ان دونوں سے کہا، انا اخبرکما بتاویل الرؤیا، میں اخبارہ بھی خبر دینا، بتانا، میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ قبل ان یاتیکما طعامکما، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا آ جائے، بامہرا ترجمہ ہوں گا، میں تم کو خواب کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی بتلا دوں گا۔ فجلسا اطمأن مطمئن ہونا، تو وہ دونوں بیٹھ گئے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور مطمئن ہو گئے۔ ثم قال لهما یوسف، پھر یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، انا عالم بتاویل الرؤیا، میں خواب کی تعبیر کو خوب جانتا ہوں، ذالکما مما علمنی ربی، ذالک ذا وہ یا یہ یعنی تعبیر، لی تمہارے لیے، مما اس میں سے، علمنی جو مجھ کو میرے رب نے سکھایا ہے، یہ تعبیر تمہارے لیے، یہ تعبیر تمہارے لیے یعنی تمہارے خواب کی تعبیر میرے رب کے سکھائے ہوئے علم کا ایک حصہ ہے۔ ففرحا واطمأنّا، تو وہ دونوں خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے۔ وہنا وجد یوسف الفرصہ فبدا موعظتہ،
فرصت موقع، وجد یجد پانا، بادا یبدو شروع کرنا، ہونا کا وہاں اور وہاں یوسف علیہ السلام نے موقع کو پا لیا، موقع کو غنیمت سمجھا اور انہوں نے اپنی نصیحت شروع کر دی، نصیحت کا آغاز کر دیا۔ پھر ہم آگے پڑھیں گے کیا نصیحت یوسف علیہ السلام نے کی ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔